والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الزماء من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. آج کا ہمارا موضوع ہے روزے کو کیسے پاک رکھا جائے. اس کے لیے میں نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث پڑھی ہے. اس کو دارمی والوں نے بھی روایت کیا ہے اور بھی کتب احادیث میں موجود ہے. مشکوٰۃ شریف وہ حدیث کا نسخہ ہے جو عرب کے اندر بھی مقبول ہے اور عجم کے اندر بھی مقبول ہے. درس نظامی کے اندر بھی پڑھائی ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار وہ ہیں جنہیں روزے سے پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. کیا مطلب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں اور گناہ سے نہیں بچتے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھوک پیاس کی تکلیف تو اٹھاتے ہیں مگر روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے. پیاس کی مثال اس لیے دی گئی ہے کہ بھوک آدمی برداشت کر لیتا ہے لیکن پیاس برداشت نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیاس کا ذکر فرمایا. تو یہ خیال رہے کہ روزے کی حالت میں جب آدمی روزہ رکھتا ہے اس کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، شرعی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب آدمی ان کاموں سے نہیں بچے گا تو پھر اس کے روزے کی نورانیت جو ہے، روحانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے کریم آقا نے فرمایا کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. دوسرے نمبر پہ نبی پاک سرکار فرماتے ہیں بہت سے شب خیز وہ ہیں جنہیں شب خیزی میں بغیر خوابی کے سوا اور کچھ میسر نہیں آتا. کیا مطلب ہے؟ کہ کچھ تہجد گزار ایسے ہیں جو راتوں کو تو جاگتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں بس ان کا جاگنا ہی ہوتا ہے لیکن ان کو عبادت کا کچھ حصہ بھی میسر نہیں ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے بہت سارے نمازی ایسے ہیں جن کی داڑیاں تو سفید ہو چکی ہیں، 60 سال ہو چکے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، لیکن وہ اپنی نماز کو مکمل نہیں کر پاتے. کیا مطلب ہے؟ یا تو ان کا قیام صحیح نہیں ہوتا، یا تو ان کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، یا تو ان کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں اب جو جنازہ ہے یہ فرض کفایہ ہے،
کتنی تعداد ہوتی ہے، اور چکوک سے بھی لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ایک صف کے اندر 100 آدمی ہے نا، تو آپ ان 100 میں سے کسی سے بھی جنازہ سن لیں، میں کہتا ہوں بھائی شاید 10 آدمیوں کو آتا ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، وہ سارے تھوڑے ہوتے ہیں میرے جیسے، جنہوں میں آتا ہی نہ ہو، تو میرے جیسے تھوڑے ہیں سبھی۔ ظاہر بات ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، حضور کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، آخر ان کو اپنے دین اسلام کا تو پتہ ہوگا نا۔ ہر مذہب والا، ہر مکاتب فکر والا اپنے مذہب، اپنے مسلک کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہماری ماؤں نے ہمیں یا رسول اللہ کی ڈوریاں دی ہیں، تو ہمیں جنازہ ہی نہیں آتا ہوگا، ہم اتنے ہی گئے گزرے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، سبھی میرے جیسے تو نہیں ہونا ہو سکتے۔ تو دیکھیے اب جو آدمی جن کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں ان کے اندر یہ خرابی ہے، یا تو ان کا قیام صحیح نہیں ہے، یا تو ان کا سجدہ صحیح نہیں ہے، یا تو وہ سجدہ نہیں صحیح کرتے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں، اب سر بس رکھتے ہیں، پیچھے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہی نہیں، فوری دوسرا سجدہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ حکم ہے کہ 60 سال وہ نمازیں پڑھتے رہے لیکن اپنی نماز کو مکمل نہیں کر پاتے۔ اب یہ اسی آدمی کے لیے ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بہت سارے شب خیز وہ ہیں، یعنی کہ تہجد گزار ہیں، جو راتوں کو تو جاگتے ہیں لیکن ان کا جاگنا بے فائدہ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تہجد گزار تو ہیں لیکن اس تہجد کا فائدہ تب ہوگا جب لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالیں گے، جب لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالیں۔ یہ کیا فائدہ ہوا؟ تہجد پڑھی یا نماز پڑھی، وہاں چوک میں کھڑے ہو گئے، فلاں یہ ہے تو فلاں وہ ہے، فلاں اس طرح کا ہے، فلاں اس طرح کا ہے، بے فائدہ ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں یہاں نماز پڑھ کر نکلتے ہیں، وہاں جوتا پہنتے ہوئے ہی اپنا جو ہے نا وہ سارے کا سارا ضائع کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم تو یا دوسروں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ 2 عورتیں تھیں جو باتیں کر رہی تھیں، وہ دوسری کی گلے کر رہی تھی، وہ اس کو سنا رہی تھی، وہ اس کو سنا رہی تھی۔ اوپر سے مدینے کے تاجدار تشریف لائے، سرکار نے فرمایا کہ تم نے روزہ جو ہے وہ ٹائم سے پہلے افطار کر لی ہے، تم نے روزہ ٹائم سے پہلے افطار کر لی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن کا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے اپنے سکے بھائی مردار کا گوشت کھایا۔ ایاکل اللحم فی، اللہ فرماتا ہے کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تم ہرگز فقر تم، اللہ فرماتا ہے تم اس کو مکروہ جانو، تم اس کے قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ ایسے ہی سمجھو کہ جب تم اس کے قریب نہیں جاتے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا پھر کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ اب دیکھیے آخری بات کرتا ہوں، ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی نبیوں کے سلطان کے پاس، مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تو اس عورت کا قد جو ہے وہ شاید لمبا تھا، تو جب وہ عورت مسئلہ پوچھ کر باہر نکلی تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا قد کتنا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جلدی جلدی تھوک دو، جلدی جلدی تھوک دو۔ اما عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے تو صرف یہی بات کی ہے کہ اس کا قد کتنا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ بھی غیبت کے اندر شمار ہو۔ توبہ نعوذ باللہ، ان سے تو ایسا تصور ہی نہیں ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں ہے ان کی تو شان برابر برابر ہے، لیکن یہ صرف بات تھی تعلیم امت کے لیے، یہ صرف بات تعلیم امت کے لیے تھی۔ اگر کسی نے آپ کو یہ کسی کا قد چھوٹا ہے آپ نے یہ کہہ دے کہ قد کتنا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔
تاکہ کسی کے کپڑے لمبے ہوں تو بندہ دیکھ کر کہہ دے یہ کپڑے کتنے لمبے ہیں، انہیں قمیض کتنی لمبی پائی، یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی بولو تو صحیح 39 انسانوں، یہ بھی کیا ہے غیبت ہے۔ کسی کا قد چھوٹا اس کو کہہ دے ہاں ہے کتنا ایک غیبت کی تباہ کاریاں۔ آپ کتاب پڑھیں تو خدا کی قسم کسی کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ وہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ وہ بات جو آپ اس بندے کے سامنے کہیں، اس کے منہ پہ وہ بات کریں تو اس کو بری لگے، یہ غیبت آتا ہے۔ ان کی آگے ہاں غیبت وہ منہ تے گل کرو تو انہوں چنگی نہ لگے، یہ غیبت۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کی حالت میں نہ کسی کی غیبت کریں، نہ کسی کو گالی گلوچ دیں۔ یہ نہ ہوئے کہ تسی روزہ رکھ لو تو پھر پورا جڑا نا بیڑا سر تے چکیا ہو